وآله وصحبه أجمعين أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا في البدن مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت الجسد كله ألا وهي القلب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اور دوستوں، پہلے بات آپ حضرت کے سامنے شروع کی گئی تھی کہ خانقاہ کیا چیز ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، کیا حاصل کیا جاتا ہے، کس طریقے سے حاصل کیا جاتا ہے اور یہ کتنا ضروری ہے. اور اسی سلسلے میں کچھ باتیں پہلے آپ حضرات کے سامنے میں نے ذکر کی ہوئی تھی. آج اثر کے بعد بھی جو تعلیم ہوئی اس میں یہی بتایا گیا کہ دیکھو، اصل چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پیدا کرنا ہے، اصل چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق پیدا کرنا ہے، اور اصل چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سب کچھ قربان کر دینا ہے. یہ اصل زندگی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں جو پیدا کیا تو دنیاوی نعمتوں کے لیے، کھانے پینے کے لیے، بچے پیدا کرنے کے لیے، مکانات بنانے کے لیے، اچھی اچھی گاڑیوں میں گھومنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا. ہاں، یہ بھی تم کر لو تو کر سکتے ہو، لیکن اس کے لیے پیدا نہیں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص مقصد کے لیے تمہیں پیدا کیا ہے. اور جس کو مولانا نے پرسوں بھی بتایا تھا کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک امانت زمین کو پیش کی، ایک امانت آسمان کو پیش کی، ایک امانت پہاڑوں کو پیش کی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا کہ بھائی ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے، ہم اس کو حاصل نہیں کر سکتے. انسان کے سامنے پیش کیا تھا، انسان نے اس کو قبول کر لیا، اور وہی امانت جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو ماننا ہے، جی چاہے یا نہ چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کے مطابق زندگی گزارنا ہے. یہ اصل مقصد ہے. اور جو اس میں کامیاب ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جو اس میں پھنس گیا وہ پھنس گیا. تو اس سلسلے میں نے بتایا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لائے تو اس وقت مکہ مکرمہ اور مکہ مکرمہ کے قریب جو لوگ رہتے تھے ان کی حالت بہت زیادہ خراب تھی. ان کی نہ کوئی تہذیب تھی، نہ کوئی تمدن تھا، نہ کوئی کلچر تھا، بلکہ ہر ایک آدمی اپنے طور پر کیا ہے، اپنے مست تھا. اگر اس کو بھوک لگی ہے تو اس کو پیٹ بھرنا تھا، چاہے کسی طریقے سے بھی پیٹ بھر جائے. اس طریقے سے وہ زندگی گزارا کرتی تھی. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایسی تربیت کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسی تعلیم دی، ایسی تربیت دی کہ جو لوگوں سے چھین کر کھایا کرتے تھے وہ خود بھوکے رہنے لگے اور دوسروں کو کھلانے لگے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت ہونے کے ساتھ ہی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بیعت ہوتی تھی جس کو ہم بیعت کہتے ہیں، لیکن یہ بیعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں الگ الگ قسم کی ہوا کرتی تھی. ایک تو ہوا کرتی تھی بیعت اسلام، یعنی آدمی مسلمان ہونے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کو ایک ماننا چاہتا ہوں اور آپ کو رسول ماننا چاہتا ہوں، مجھے ایمان کا کلمہ پڑھا دیجیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہاتھ میں ہاتھ دے کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا دیتے تھے. خیر یہ بہت آسان سا لفظ، معمولی بات، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.
لیکن جب حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک سے نکلتا تھا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے دل سے نکلتا تھا تو پھر اس میں وہ نورانیت آتی تھی، اس میں وہ برکت آتی تھی جو نورانیت اور برکت آج ہمارے سامنے نہیں۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی معرفت اور اپنی محبت اور جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی تھی ایک پاور ہاؤس تھا، اور وہ اتنا پاورفل تھا کہ جس کا بھی اس کے ساتھ کنیکشن ہو گیا، جس کا بھی اس کے ساتھ تعلق ہو گیا، وہ کنیکشن کی وجہ سے وہ بھی پورا کا پورا نورانی ہو گیا، پورا کا پورا روشن ہو گیا۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام لانے کے بعد اس کے دل میں اللہ کی محبت، اللہ کے معرفت، اللہ کی یاد، اللہ کے لیے قربانی، اللہ کے لیے نشاور کرنا، یہ ایسا پیدا ہو جاتا تھا کہ اس سے پہلے کبھی پیدا نہیں ہوا۔ اس کی مثال میں آپ کے ساتھ میں بتاتا چلوں کہ دیکھو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کمیونٹی میں بیٹھے ہوئے تھے، اپنی جماعت میں بیٹھے ہوئے تھے، اور جماعت میں بات یہ چل رہی تھی کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین کی دعوت چلا کر ہمارے اندر میں تفرقہ پیدا کر دیا ہے، اختلاف پیدا کر دیا ہے، اور اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ کون ہے جو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے؟ کمیٹی میں یہ طے ہو رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی جری، بہت ہی ہمت والے، پہلے سے بہت ہی ہمت والے تھے، ایک دم کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد کہا کہ میں ہوں، جا کے ابھی حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرتا ہوں، دیکھتا ہوں قوم پرانے والے اپنے کیا ہمت کرتے ہیں، کون آتا ہے میرے سامنے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے چلے۔ پورا قصہ تو بڑا تفصیل والا ہے، مجھے پورا قصہ نہیں بتانا، مجھے صرف ایک بات بتانی کہ دیکھو ایک آدمی ابتدا میں کس درجے پر تھا، اور پھر حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر وہ کس درجے پر جا کر پہنچ گیا، اس کی مثال مجھے آپ حضرت کو بتانی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چلے، اپنی بہن کے گھر گئے، پھر وہاں سے پورا دن میں کچھ خیال آیا کہ دیکھو یہ قرآن ہے کیا چیز، اور پھر اس کے بعد ان کے دل میں خیال آیا کہ چلو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتا ہوں۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس زمانے کے لوگوں نے بائیکاٹ کر رکھا تھا، اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم شعبہ کی تعلیم میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک جگہ پر تھے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور سے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ میں تلوار کھلی لیے ہوئے آ رہے ہیں۔ ان کو ڈر لگا، ظاہر بات ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی جری، بہت ہی نڈر اور بہت ہی بہادر آدمی تھے، ان کے ساتھ لڑنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں تھی۔ ہجرت کے موقع پر دوسرے جو صحابی ہجرت کرتے تھے ان کو کافر روکتے تھے، مارتے تھے، پیٹتے تھے، اور جو کچھ لے جا کے سکتے تھے وہ بھی سارا ان سے چھین لیا کرتے تھے، اور ان کو ویسے ہی نکالا جاتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کرنے کے لیے تیار ہوئے، اور جب ہجرت کرنے کے لیے نکلے تو باہر میدان میں آ کر اعلان کیا کہ دیکھو میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں، تم میں اگر کسی میں طاقت ہے تو مجھے روک لے، اور اگر کسی کے ماں نے دودھ پلایا ہے تو آ کر مجھ سے مقابلہ کرے، دیکھو کون مجھے روکتا ہے۔ اور اس طریقے سے ہمت کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے لیے چلے گئے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ حضرت عمر فاروق کے ہاتھ میں تلوار ہے اور چہرہ بگڑا ہوا ہے اور آ رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے ہیں، تو وہ سمجھ گئے کہ ان کی نیت خراب ہے، تو گڑبڑ ہونے والی ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ عمر آ گئے،
کی بات نہیں، آنے دو آنے دو، دیکھو کیا ہوتا ہے۔ اب یہاں ایک بات درمیان میں یہ بتا دو کہ چونکہ مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم ہو رہا تھا، مسلمانوں پر بہت زیادہ تکلیفیں ہو رہی تھی، بہت پریشان تھے، اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ بہت کمزور قسم کے لوگ میرے ساتھ ہیں، بڑا ان کے اوپر مصیبتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، پریشانی آ رہی ہے۔ اس وقت کمیونٹی میں 2 آدمی بہت بڑے ہیں، ان 2 میں سے کسی ایک کو تم ہدایت دے دو، توفیق دے دو، وہ مسلمان ہو جائے، وہ ہمارے ساتھ ہو جائے۔ اگر وہ ہمارے ساتھ ہو جائے گا تو ہماری پارٹی کو ذرا سی طاقت مل جائے گی، مضبوطی ہو جائے گی اور ہمت آ جائے گی۔ اور یہ 2 کون تھے؟ ایک تو تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا، جس کو ہم ابو جہل کہتے ہیں، اس کا نام بھی عمرو تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام لیا عمرو ابن ہشام، یا عمرو ابن ہشام کے ذریعے سے یا عمر ابن خطاب کے ذریعے سے، دونوں عمر ابن خطاب کے ذریعے سے، دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے سے ہم کو طاقت پہنچا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر چکے تھے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ میری دعا قبول ہو گئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کا اور مسلمانوں کی قوت کا۔ حضرت کو امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ خراب محسوس ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، کھول دو دروازہ، آنے دو۔ اگر وہ اس کے پاس بھی ہمت ہے، اس کے پاس بھی تلوار ہے، تو حضرت امیر حمزہ نے کہا کہ ہم بھی کیا بیکار نہیں بیٹھے، ہمارے پاس بھی تلوار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھی ہمت دی ہے۔ اس لیے کہ ان کو تو کچھ معلوم ہی نہیں تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جان گئے۔ بہرحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کر مسلمان ہو گئے۔ پوری وادی میں نعرہ لگ گیا اللہ اکبر۔ وہ کافی لوگ سوچ میں پڑ گئے کہ حضرت عمر تو قتل کرنے گئے تھے، یہ کیا ہو گیا؟ بہرحال ان کو پتہ چل گیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود مسلمان ہو گئے۔ نماز کا وقت آیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کھلم کھلا جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، چھپکے 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 ان کو نماز پڑھنی پڑتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمان ہوتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے ہم حق پر ہیں کہ نہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم بالکل حق پر ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، حق ہے، بالکل صحیح ہے۔ کہا کہ یہ کافر باطل پر ہے کہ نہیں؟ کہا کہ ہم بالکل باطل پر ہے۔ تو پھر حضرت عمر فاروق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر چھپ چھپ کر نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان ہمت کے ساتھ چلیے ہمارے ساتھ حرم میں، کعبہ شریف میں، اور وہاں جا کر ہم کھلا کھلا نماز پڑھتے ہیں۔ اب اسی ایک واقعے میں تم دیکھو، غور کرو، سوچو کہ نکلے تھے اس وقت کیا خیال تھا، کیا ارادہ تھا، پھر کیا ہوا، پھر اس کے بعد آئے مسلمان ہو گئے، اور اب صورت میں ان کی کیا حالت ہو گئی، اور کتنی ہمت اور کتنی طاقت ان کے درمیان میں آ گئی کہ وہ کہنے لگے کہ چلو ہم کھلا کھلا نماز پڑھیں گے۔ اور ایسا صرف حضرت عمر کے ساتھ نہیں، سب کے ساتھ یہی ہوا۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی کافر کے ایک بہت بڑے رئیس کے غلام تھے۔ جب دعوت پہنچی ان کو لگا کہ یہ دعوت بالکل سچی ہے، اس وجہ سے وہ مسلمان ہو گئے۔ بس ان کا مسلمان ہونا تھا کہ ان کا جو مالک تھا اس نے بے انتہا ان کے اوپر تکلیفیں اور پریشانی ڈالنا شروع کر دی، اور وہ کہتا تھا کہ اللہ کو ایک ماننا چھوڑ دو، اور یہ کہتے تھے احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جب بیعت ہوتی تھی اسلام کی، تو وہ آدمی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر اس کے دل میں جو
जो काट, जो खराबी, जो बुराई, जो कमजोरी, जो गंदगी, जो कुछ होता था वो सारा का सारा साफ हो जाता था और दिल एकदम नूरानी हो जाता था और एकदम क्या है अल्लाह तबारक व तआला की इताअत और फरमाबरदारी में वो मस्त हो जाया करता। और फिर उसके बाद जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हुक्म फरमा दिया बस उस हुक्म को पूरा मानकर उसी को पूरा करने में लग जाते थे और दूसरा किसी चीज की तरफ उनको तवज्जो नहीं होती। और इसी वजह से आज ये मसला है कि कितना ही बड़ा गौस या कितना ही बड़ा कुतुब कोई क्यों ना हो, लेकिन अदना दर्जे के सहाबी के मर्तबे को वो नहीं पहुंच सकता। सबसे ऊंचा दर्जा जो है वो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर औरतें भी आती थी, वो भी बैत करती थी। तो मैं ये बता रहा था कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत की है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैत कभी तो बैत इस्लाम होती थी मुसलमान होने के लिए, कभी तो बैत जिहाद होती थी लड़ने में जाने के लिए कि हम अपने जान कुर्बान कर देंगे लेकिन मैदान से वापस नहीं आएंगे, ये बैत जिहाद होती थी। और बैत इरशाद भी होती थी जिसको आजकल हम बैत से ताबीर करते हैं, यानी अपने अखलाक, अपने आदत, अपने हालात को सुधारने के लिए, अपने अंदर रुश्द और हिदायत पैदा करने के लिए जो बैत की जाती है इसको बैत इरशाद कहा जाता है। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने आयत में जिक्र किया है कि वो औरतें जो आती है और आपके पास वो बैत करती है तो इस चीज पर बैत की जाती है, जिस पर बैत किया जाता है वो सारा कुरान पाक में मौजूद है। तो ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से बैत का सिलसिला जारी है, दुरुस्त है, सही है और मुख्तलिफ किस्म की बैत होती है। आजकल जिसको हम बैत कहते हैं उसको बैत इरशाद कहते हैं, उस जमाने में बैत इरशाद कहा जाता था। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत इरशाद भी की। एक हदीस में आता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आया और आकर उन्होंने बैत की और बैत में फरमाया कि मैं बैत करता हूँ अन्नुस्हु लिकुल्लि मुस्लिम। बैत में जैसे हमारे यहाँ बैत की जाती है तो कहा जाता है कि भाई तौबा करते ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे और क्या है ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करेंगे, जैसे बैत में हमारे यहाँ अल्फाज होते हैं। तो वहां उनको कहा गया अन्नुस्हु लिकुल्लि मुस्लिमीन। अब उन्होंने इसको अपने साथ अपने गिरह पे बांध दिया बस, यानी उसका मतलब क्या है, मैं हर मुसलमान के लिए, मैं हर मुसलमान के लिए जो उसके लिए खैर होगा, जो उसके लिए बेहतर होगा, मैं उसके लिए वही मशवरा करूंगा, मैं उसको वही करूंगा और मैं उसको वही कहूंगा जो उसके लिए ज्यादा बेहतर होगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत में ये कह दिया। हमारे यहाँ तो मुश्किल ये है कि बैत करते हैं तो सब कुछ कबूल करते हैं, कहा तौबा कि मैंने कुफ्र से, शिर्क से, बिदअत से, नमाज छोड़ने से, चोरी करने से, झूठ बोलने से, बड़ा ईमान ना खाने से, लेकिन बैत के थोड़ी देर के बाद वो उसी लैंग्वेज पे चलता हो जाता है। लेकिन सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन क्या ये नहीं था, वहां तक जो बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह दी कर ली बस उसके ऊपर वो मर मिटते थे। जैसा कि मैं अभी अन्नुस्हु लिकुल्लि मुस्लिमीन के सिलसिले में बता रहा हूं। बुजुर्गों और दोस्तों, ऐसे वाक़यात कि जब हम किताब में पढ़ते हैं तो हमें भी चक्कर आ जाता है कि ये कैसे लोग थे। मैं अभी उन्हीं के वाक़या अभी आपके सामने बयान करूंगा। आपने नहीं सुना होगा वाक़या जो मैं अभी बयान करना चाहता हूँ, लेकिन जब ये वाक़या तुम सुनोगे तो तुम्हारा दिमाग भी कबूल नहीं करेगा कि ऐसा नहीं होता है। लेकिन सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम ने करके बता दिया कैसा होगा।
اور واقعات آپ نے بہت سارے سنے کہ خود بھوکے رہے، دوسروں کو کھلایا، مہمان کو لائٹ بجھا دی اور خود یوں چباتے رہے اور مہمان کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا۔ تو ایسے واقعات آپ نے بہت سنے۔ یہ جس صحابی کا واقعہ میں بیان کرتا ہوں کہ میں نے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی ہے کہ میں ہر مسلمان کے لیے جو بھلائی ہوگا وہی بھلا چاہوں گا، وہی بھلا کروں گا، اور اس کے اوپر انہوں نے عمل کر کے بھی دکھا دیا۔ ان کے پاس کوئی گھوڑا تھا، وہ گھوڑا خریدنے کے لیے وہ گئے کسی کے پاس، کسی دوسرے آدمی کے پاس، بات چیت ہو گئی۔ آپ حضرت گھوڑا کی جگہ پر کار سمجھ لیجیے کہ کار خریدنے کے لیے گئے، بات چیت ہو گئی، اور جس کی کار خریدنی تھی اس کو آپ نے ایسا سمجھایا اس میں یہ خرابی ہے، یوں ہے، یوں ہے، یوں ہے، یوں ہے، یوں ہے، اس کے تو 50 کروڑ بھی کوئی نہیں دے گا۔ سمجھے؟ اور پھر انہوں نے اس کو خرید لی اور 50 روپئے اس کو دے دیے اور خود پیٹ تھروا کے آگے، واہ ہم نے کیسا مان کام کر لیا۔ اس بیچارے کو نقصان میں ڈالا، خطرے میں ڈالا، اس کی چیز کو مفت میں لے لی، وہ کچھ بھی نہیں، ہم نے بہت اچھا کام کیا۔ یہ صحابی خریدنے کے لیے ان کے پاس گھوڑا خریدنے کے لیے گئے، ان سے بات کی، بھائی کتنے میں؟ کہا کہ $500۔ ٹھیک ہے، $500 دیے اور گھوڑا لے لیا۔ پھر ان کو یاد آیا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو وعدہ کیا تھا، النصح لکل مسلم، ہر مسلمان کے ساتھ خیر کا ارادہ کروں گا، ہر مسلمان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کروں گا۔ یار اس نے اپنا گھوڑا جو ہے وہ مجھے 500 میں بیچا، وہ مجبوری میں بیچا، اس کو ضرورت ہوگی، اس لیے کہ گھوڑا کی قیمت 500 نہیں ہے، 700 ہے، اس کی قیمت 700 ہے، لیکن اس نے مجبوری کی وجہ سے مجھے 500 میں دیا ہے۔ اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ میں ہر مسلمان کے ساتھ نصح اور خیر خائی کروں گا، اس وجہ سے اس کو بلایا اور کہا کہ بھائی اتنا کا گھوڑا جو ہے 500 کا نہیں ہے، 700 کا ہے، یہ 700 لے لے۔ اگر آج کوئی کرنے جائے گا تو اس کو بیوقوف کہا جائے گا کہ نہیں؟ ارے سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ تو پھر تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے سوچا ہے 700 کا بھی نہیں، یہ تو 900 کا ہے، 1000 کا ہے۔ اس طریقے سے خود ہی بہت بڑھاتے رہے اور پیسے دیتے رہے اور کہتے رہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ مسلمان کے لیے جو خیر ہوگا میں وہی کروں گا۔ تو بزرگ اور دوستوں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لیا کرتے تھے، تو اس بیعت کرنے کی وجہ سے ان کا دل جو ہے بالکل تمام حسد، بغض، کینہ، کپٹ، مال، دولت سب سے بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے ہوتے ہوتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا خلیفہ بنے، پھر حضرت عمر فاروق خلیفہ بنے، پھر حضرت عثمان غنی خلیفہ بنے، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے۔ یہ تقریباً 60 سال کا یہ پروگرام ہے۔ وہاں تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفوں کے ذریعے سے کام چلتا رہا، اور پھر زمانے نے کروٹ بدلنی شروع کی۔ اب بادشاہت آ گئی، اب خلافت ختم ہو گئی، بادشاہت آ گئی، اور بادشاہت کے ساتھ جو خرابی آتی ہے وہ ساری خرابیاں ہمارے اندر پیدا ہونے شروع ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی تھا، خیر القرون قرنی، بہترین قرن، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد ایک زمانہ، پھر اس کے بعد ایک زمانہ، اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم یرشد الکذب، اور پھر جھوٹ پھیل جائے گا۔ تو آج وہ زمانہ ہے جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ پھیل جائے گا۔ آدمی ہنستا ہے تو ابھی صحیح نہیں ہنستا، جھوٹا ہنستا ہے۔ آدمی روتا ہے تو ابھی صحیح نہیں روتا، جھوٹا روتا ہے۔ یہ جھوٹوں کا زمانہ ہے۔ اب ایسے وقت میں اس
اسلامی دعوت اور ایسے وقت میں اللہ کی محبت اور ایسے وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تہذیب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمدن اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا جو حال تھا اس کا کیا حال ہوگا، کس طریقے سے ہوگا۔ اب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی بات تو ہے نہیں کہ لا الہ پڑھتے ہی دل روشن ہو جائے گا۔ اب تو دل میں جو دنیا بھری پڑی ہے، دل میں جو خباثت بھری پڑی ہے، اب اس دل میں اس خباثت کو نکالنا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ قرآن پڑھنے میں ہمیں مزہ نہیں آتا، نماز پڑھنے میں ہمیں مزہ نہیں آتا، روزے رکھنے میں ہمیں مزہ نہیں آتا، عبادت کرنے میں ہمیں مزہ نہیں آتا۔ اس کی وجہ یہ کہ ہمارا دل اور ہمارے دل میں جو اخلاق ہے، جو برائیاں ہیں، حسد، بھوک، سینہ، کپٹ، جھوٹ، دنیا کی لالچ، مال کی لالچ وغیرہ، وہ اتنی بھری ہوئی ہے کہ اس کی وجہ سے وہ اللہ کی یاد اور اللہ کی محبت اس میں آئی نہیں سکتی۔ اور اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ اگر کوئی آدمی بخار آ جائے اسے، اور بخار آ جانے کی وجہ سے آپ حضرات کو بھی بارہا تجربہ ہوا ہوگا کہ بخار آ جانے کی وجہ سے منہ کا مزہ بدل جاتا ہے۔ بخار آنے کی وجہ سے منہ کا مزہ بدل جاتا ہے کہ نہیں؟ اور جب منہ کا مزہ بدل جاتا ہے تو پانی بھی کڑوا محسوس ہوتا ہے، پانی بھی اچھا نہیں لگتا، بریانی بھی اچھی نہیں لگتی، روٹی ترکاری بھی اچھی نہیں لگتی، کھانے کا مزہ بھی نہیں آتا۔ لیکن وہی جب بیماری چلی جاتی ہے، پھر تندرستی آ جاتی ہے، تو پھر وہ کھانے کا مزہ ویسے کے ویسا آ جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے قرآن پاک کی تلاوت، نماز کی عبادت وغیرہ جو ہے، اس دنیا میں دنیا کی جو محبت ہمارے دل میں پڑی ہے، اس کی وجہ سے وہ محبت جو نماز میں ہونی چاہیے، وہ محبت جو تلاوت میں ہونی چاہیے، وہ یاد جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دل میں ہونی چاہیے، ہمارے دل میں نہیں آتی، اور اس کی جگہ پر کیا ہے، شیطانی خیالات، شیطانی چکر اور شیطانی پلاننگ ہمارے دلوں میں آتے رہتے ہیں۔ اور ان ساری چیزوں کو نکالنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد اب تو یہ خلافت کا زمانہ ختم ہو گیا، اس کی جگہ پر ملوکیت، بادشاہ کا زمانہ آ گیا، اور بادشاہ اپنے جگہ زمانے کے بادشاہ ہی ہوا کرتے ہیں، ہر زمانے کے بادشاہ ہی ہوتے ہیں، اپنی چلاتے ہیں، اپنے طریقے پر چلتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اب اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو محبوب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو مقرب بندے تھے، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور اس قسم کے جو اپنے نام حضرت سن رکھے ہوں گے، انہوں نے سوچا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلچر، سنت کا، اس کو جاری کرنے کے لیے اب اس زمانے میں کیا کرنا چاہیے، کس طریقے سے اس کی عبادت ہوگی۔ اب وہ پاور ہاؤس تو ہے نہیں کہ ذرا تعلق لگا لو کہ جس کی وجہ سے سرچ لائٹ جل جائے گی۔ تو اس وجہ سے انہوں نے سوچا کہ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس طریقے سے بیعت ہوتی تھی، اس طریقے سے بیعت کرائی جائے، اور لوگوں کو اپنے طور پر کیا ہے، بیعت کے ساتھ ساتھ کچھ پڑھنے کو بتایا جائے، کچھ کرنے کو بتایا جائے، اور وہ کرے تو کرنے کی وجہ سے جس طریقے سے گندے تالاب میں ایک آدمی گرا ہوا ہوتا ہے، اور جب وہ نکلنے کا ارادہ کرتا ہے اور آہستہ آہستہ نکلتا ہے اور گندے تالاب سے باہر جا کر بھی وہ غسل وغیرہ کر لیتا ہے تو وہ چاق و چوبند ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے اب اس طریقے سے لائن میں بھی ایسا کرنا چاہیے۔ اور انہوں نے بیعت کا سلسلہ اور یہ بیعت کی طریقہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلا ہے، اس کو انہوں نے پھر سے رائج کیا، اور رائج کرنے کے بعد اور یہ بیعت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ دنیا کی گندگی سے میری حفاظت ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میرے دل میں پیدا ہو، اور دل میں جو کیا ہے، حسد، بھوک، کینہ، کپٹ، گندگی، نفسانیت، شیطانیت جو کچھ ہے وہ سب صاف ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور پیدا ہو جائے، تو اس کے لیے انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے کام تو کرنا پڑے گا تم کو کسی
कामिल आदमी के हाथ के ऊपर बैत करना पड़ेगा। इस बैत का नाम है बैत इरशाद, और ये बैत इरशाद खुद हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी चलती थी। इस वजह से इसको बिदअत कहना, खिलाफ शरअ कहना ये सही नहीं है, बल्कि इसी तरीके से ये काम चलेगा और इसी तरीके से भी ये काम शुरू हुआ। अब हमारे बैत के लिए, जैसे अभी मैंने बताया कि हमारे दिल में दुनिया भरी पड़ी है, दुनिया की इज्जत भरी पड़ी हुई है, नफसानियत भरी पड़ी है। अब जब तक इसको निकाला नहीं जाएगा या इसको खत्म नहीं किया जाएगा, वहां तक अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत जो पूरी आनी चाहिए वो नहीं आ सकती। मिसाल तो अच्छी नहीं है, लेकिन समझाने के लिए मैं बता रहा हूं कि देखो, अगर हमें किसी औरत के साथ ताल्लुक है, अपनी बीवी के साथ ताल्लुक है, बीवी के साथ मोहब्बत है, तो उस वक्त अगर सिर्फ हमारी बीवी के साथ ही मोहब्बत होगी या बीवी के दिल में सिर्फ अपने शौहर ही की मोहब्बत होगी तो वो काम चलेगा। लेकिन इसके साथ साथ अगर दूसरे की बीवी के साथ भी ताल्लुक हो या दूसरे मर्दों के साथ भी ताल्लुक हो तो काम चलता है? नहीं चलता। तो इसी तरीके से अगर हम दावा करें कि हमारे दिल में अल्लाह की मोहब्बत आ जाए और उसके साथ साथ पैसे की भी मोहब्बत हो, माल की भी मोहब्बत हो, कुर्सी की भी मोहब्बत हो, शहवत की भी मोहब्बत हो, नफ्स की भी मोहब्बत हो, शैतान की भी मोहब्बत हो, और कहा जाता है कि फिर क्या है, अल्लाह की मोहब्बत आ जाए तो ये जरा मुश्किल है। एक शायर कहता है, हम खुदा खाही वो हम दुनियाए दूं, यानी तुम अल्लाह को भी चाहते हो कि अल्लाह से भी तुम्हारा ताल्लुक दुरुस्त हो जाए, और तुम ये भी चाहते हो कि पाँव भी मिले, मालदार भी बन जाए, अच्छे से अच्छी कार में हम घूमे भी फिरे भी और अच्छे से अच्छे औरत के साथ शादी भी करें और दुनियाई मजा भी करें। हम खुदा खाही वो हम दुनियाए दूं, अल्लाह को भी चाहते हो और दुनिया भी चाहते हो। ई ख्याल दस्तो महा दस्तो जुनू, ये तुम्हारा ख्याल महान और पागलपन है। दोनों में से एक चीज हासिल हो सकती है, दोनों एक साथ हासिल करना चाहो तो नहीं हासिल हो सकती। आप हजरात ने वक्त ज्यादा हो गया, भूख भी लगी होगी और समझ में भी आता है नहीं, यानी मैं ये बताना चाह रहा था कि दोनों को हम चाहते हैं, समझ में आया नहीं, कि इधर अल्लाह की मोहब्बत भी मिले और इधर दुनिया की भी मोहब्बत हो, दुनिया के भी हम बादशाह हो और आखिरत के भी बादशाह हो, ये दोनों चीजें हो नहीं सकती। हजरत इब्राहिम इब्न अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़े अपने जमाने के बादशाह, हजरत इब्राहिम इब्न अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके दिल में ख्याल आया, बादशाह थे, उनके दिल में ख्याल आया कि अपने दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा करनी चाहिए। अल्लाह की मोहब्बत की कदर और कीमत थी उनको ज़हन में, तो उन्होंने ये समझा कि चलो ठीक है, हुकूमत भी रहेगी, बादशाह थे बड़े जमाने के, हुकूमत भी रहेगी और हुकूमत के साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत भी हासिल कर लेंगे। जैसे आजकल हम लोग भी ये ऐसा ही सोचते हैं कि पनामा भी छोड़ना ना पड़े, घर भी छोड़ना ना पड़े, नौकरी भी छोड़नी ना पड़े, क्या करता है कामकाज भी छोड़ना ना पड़े और अल्लाह की मोहब्बत घर बैठे आ जाए। समझ में? तो हज़रत इब्राहिम इब्न अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने ज़हन में ये सोचा कि हुकूमत भी कर रहा हूँ, बादशाह भी हूँ, और बादशाह के साथ साथ में अल्लाह तबारक व तआला की भी मोहब्बत अपने दिल में पैदा करना चाहता हूँ। बादशाह थे और बादशाह की सिक्योरिटी कैसी होती है बताओ, हजरत जानते हैं? रात को सोए हुए थे तो छत पर किसी के चलने की आवाज आई, खड़बड़ाहट हुई। बादशाह तो बड़े फिक्रमंद होते हैं कि कोई दुश्मन आ गया, कोई हमला करने वाला आ गया, सिक्योरिटी गड़बड़ करके कोई ऊपर आ गया, क्या हुआ, इसलिए ये परेशान हो गए। जाकर देखा तो ऊपर दो आदमी को देखा उन्होंने,
पूछा कि भाई तुम कौन हो या क्यों आए हो? तो कहा कि हम अपना ऊंट गुम हो गया है, उस ऊंट को तलाश करने के लिए यहाँ पर आए। हज़रत इब्राहिम इब्न अदहम रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि दिमाग खराब हो गया है, बादशाह का महल है, बादशाह का महल का एक छत है और छत के ऊपर तुम्हारा ऊंट कहाँ से आएगा और यहाँ कहाँ तलाश करने के लिए तुम आ गए? वो आए थे, वो असल में चोर नहीं थे, इंसान भी नहीं थे। अल्लाह तबारक व तआला जब चाहता है कि मैं किसी बंदे को अपने करीब करूं तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए रास्ते खुद खोलते चले जाते हैं। आज अल्लाह जल्ल जलालहू अमन वालों ने हमारे लिए सारे रास्ते खोल रखे हैं, लेकिन हमारे दिमाग में, हमारे दिल में दुनिया ऐसी भरी हुई है कि उस रास्ते की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। क्या जरूरत है, छोड़ो इसको। तो हज़रत इब्राहिम इब्न अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने पूछा तो उन्होंने कहा कि हम तो अपना ऊँट तलाश करने के लिए आए। कहा कि ऊँट यहाँ नहीं मिलेगा, बादशाह के महल नहीं है। पागल हो गए हो तुम? तो वो आदमी फरिश्ता था, वो आदमी कह रहा है कि पागल हम हैं या आप हैं? पागल हम हैं कि आप हैं? क्यों? आप बादशाहत में अल्लाह की मोहब्बत तलाश करना चाह रहे हो, कैसे मिलेगी? उसके लिए तो तुम्हें छोड़ना पड़ेगा कुछ ना कुछ। समझ में आ गया? हज़रत इब्राहिम इब्न अदहम रहमतुल्लाह अलैह समझ गए कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हिदायत और तौफीक का दरवाजा खुला है, अब इसको हासिल करना चाहिए। अब क्या करना चाहिए? इंशाअल्लाह यहाँ से आइंदा कल को मौका हुआ तो फिर आपको बताएंगे। खुलासा ये है कि बुजुर्गों और दोस्तों, हम सब यहाँ पर आए हुए हैं और दुनिया में हमारा पैदा होने का मकसद ही यही है कि इस मिट्टी के दिल में अल्लाह की मोहब्बत की नूरानियत हो, लेकिन हम इसको भूल चुके हैं। इसमें पैदा करना है और जब पैदा करने के लिए हम कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, तो मन जाहद फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, कुरान में अल्लाह ताला ने कहा जो हमारे रास्ते में मेहनत करेगा हम उसके लिए रास्ते खोल देंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपना ईमान और ईमान का रास्ता जरूर अता करेगा। अल्लाह जल्ल जलालहू मुझे और हज़रत को तौफीक अता फरमाए। सुभानअल्लाह व बिहम्दिही, सुभानअल्लाह व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीइना व हबीबिना व सय्यिदिना व सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। या अल्लाह हमें ईमान कामिल नसीब फरमा, सच्ची तेरी मोहब्बत नसीब फरमा, सच्चे तेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और इत्तिबा नसीब फरमा। नफ्स और शैतान के सारे हमलों से हमारी हिफाजत फरमा, नफ्स और शैतान के सारे गफलों से हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह हम बहुत ही ज़ईफ और बहुत ही कमजोर है। या अल्लाह हम तेरी ही मोहब्बत हासिल करना चाहते हैं। या अल्लाह तो हमारी नुसरत फरमा, मदद फरमा, इयानत फरमा और इस रमजान की बरकत से हमें इसमें कामयाबी नसीब फरमा। सल्लल्लाहु अलैहि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम। सुभान रब्बिक